اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم چھٹے پارے کا ریویژن کر رہے ہیں، جس میں ربع سے نصف تک کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ آئیے دیکھیں۔ حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت، اور جو نامزد کیا گیا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، اور گلا گھونٹ کر مرا ہوا جانور، اور چوٹ کھا کر مرا ہوا جانور، اور بلندی سے گر کر مرا ہوا جانور، اور سنگ لگنے سے مرا ہوا جانور، یہ بھی حرام ہے۔ اور جسے کھایا ہو بھیڑیے نے مگر تم نے اسے ذبح کر لیا، اور جو ذبح کیا گیا آستھانوں پر، اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو پانسوں کے ذریعے سے، اس طرح کے تمہارے کام فسق ہے۔ آج کے دن مایوس ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرو۔ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، اور میں نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور میں راضی ہو گیا تمہارے لیے دین اسلام سے۔ سو جو کوئی مجبور ہو جائے بھوک میں، نہ مائل ہو گناہ کی طرف نہ جھکاؤ ہو گناہ کی طرف، تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ حلال کیا گیا ان کے لیے؟ آپ کہہ دیجئے حلال کیا گیا تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور جو تم سکھاتے ہو شکاری کتوں کو، تم سکھاتے ہو انہیں جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، سو کھاؤ اس سے جو وہ روکے رکھے تمہارے لیے، اور ذکر کرو اس پر اللہ کے نام کا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تیز ہے حساب لینے میں، یا اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ آج کے دن حلال کیے گئے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں کتاب دی گئی حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، اہل کتاب کے لیے، اور پاک دامن عورتیں ایمان والی، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، اہل کتاب کی تم سے پہلے، جب کہ تم اس صورت میں کہ تم دے دو انہیں ان کے مہر قید نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ مستیاں نکالنے کے لیے، اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کرنے کے لیے لطف اندوزی کی خاطر۔ اور جو کفر کرے ایمان میں رہ کر تو تحقیق ضائع ہو گیا اس کا عمل، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو غسل کر لو، دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، اور مسح کر لو تمہارے سروں کا اپنے سروں کا، اور پیروں کو دھو لو ٹخنوں تک۔ اور اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو پاک ہو جاؤ، اور اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو، یا آئے تم میں سے کوئی حاجت سے، یا تم تنہائی میں ملے ہو اپنی عورتوں سے، پھر تم نہ پاؤ پانی، تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، اور مسح کر لو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا اس سے۔ نہیں چاہتا اللہ کہ وہ بنائے تم پر کوئی حرج کوئی تنگی، اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اور تاکہ پوری کرے تم پر اپنی نعمت، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر، اور اس کا میثاق وہ جو اس نے تم سے لیا ہے، اس پر کہ جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ جانتا ہے سینے کے رازوں کو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جاؤ کھڑے رہنے والے اللہ کی خاطر انصاف کی گواہی پر،
اور نہ ابھارے آمادہ کرے کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر کہ تم انصاف نہ کر سکو۔ انصاف کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ایسے ہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر، جب ارادہ کیا ایک گروہ نے ہمت دکھائی ایک گروہ نے کہ وہ بڑھائے دراز کرے تمہاری طرف ان کے ہاتھ، سو اس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، اور ڈرتے ہوئے زندگی گزارو اللہ سے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنین نے۔ اور تحقیق لے چکا ہے اللہ پختہ اقرار بنی اسرائیل سے، اور ہم نے مقرر کیا ان میں 12 نقیب، اور کہا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان نقیبوں سے بات کہی، اگر تم قائم کرتے رہے نماز، یا تم قائم کرتے رہے عبادت، اور ادا کرتے رہے زکوٰۃ، یا تزکیہ والے کام کرتے رہے، اور ایمان لائے میرے رسولوں پر، اور تقویت پہنچائی انہیں، مضبوطی فراہم کی انہیں، اور قرض دیتے رہے اللہ کو اچھا قرض، تو ضرور بھی ضرور میں دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، اور ضرور بھی ضرور میں داخل کروں گا تمہیں جنتوں میں بہتی ہے اس کے دامن سے اس کے نیچے سے نہریں۔ سو جو کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے، تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ تو بسبب ان کے عہد و پیمان کو، پختہ اقرار کو توڑنے کے نتیجے میں ہم نے لعنت کی ان پر، اور ہم نے کر دیا یا بنا دیا ان کے دلوں کو سخت۔ وہ بدل دیتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے، اور انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ اس سے جو نصیحت کی گئی تھی انہیں، اور نہ بند ہوں گی تمہیں اطلاع ملنی، یا ہمیشہ تمہیں اطلاع ملتی رہیں گی ان کی خیانت پر ان میں سے، سوائے تھوڑے ان میں سے۔ ان کی خیانت پہ تمہیں برابر اطلاع ملتی رہیں گی سوائے تھوڑے ان میں سے۔ سو معاف کرو ان سے اور درگزر کرو، بے شک اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے لیا ان سے پختہ اقرار، تو انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ اس کا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کے دن تک، اور ان قریب جتلا دیں گا انہیں اللہ جو کچھ وہ گھڑتے تھے، کاریگری کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، تحقیق آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان کرتا ہے تم پر بہت سا وہ جو تم چھپاتے تھے کتاب سے، الکتاب سے، اور وہ درگزر کر جاتا ہے بہت ساری چیزوں سے۔ تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کھلی کتاب، آ چکی اللہ کے پاس سے تمہاری طرف نورانی اور کھلی کتاب، واضح کتاب۔ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ، جو اتباع کرتا ہے اس کی رضا کی، سلامتی کے راستے کی طرف، اور وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف اس کے حکم سے، اور وہ ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کی طرف۔ اور تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہیں عیسیٰ ابن مریم ہے۔ آپ کہہ دیجئے، سو کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے سامنے کچھ بھی اگر وہ ارادہ کرے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم اور اس کی ماں کو، اور ان لوگوں کو جو زمین میں ہے سب کا سب۔ اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین پر، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کہتے ہیں یہود و نصارہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے یا آپ پوچھئے، پھر کیوں وہ تمہیں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں پر؟ بلکہ تم انسان ہو اس جیسے جو اس نے پیدا کیے۔ وہ بخش دے جسے وہ چاہے، اور وہ عذاب دے جسے وہ چاہے۔
اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین پر اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے اہل کتاب، تحقیق آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول، وہ بیان کرتا ہے تم پر ایک وقفے کے بعد رسولوں کے، رسول آنے کا جو سلسلہ تھا وہ بند ہو گیا، اس کے بعد اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، کہ تم کہنے نہ لگو کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری اور ڈر سنانے والا۔ تحقیق آ چکے تمہارے پاس ڈر سنانے والے اور خوشخبری سنانے والے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر، جب اس نے بنایا تم میں انبیاء اور بنایا تمہیں بادشاہ، اور عطا کی تمہیں جو نہیں دیا اس نے جہان والوں میں سے کسی کو۔ اے میری قوم، داخل ہو جاؤ اس زمین میں، اس مقدس زمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے، لکھ دی ہے، اور نہ تم پھرو اپنی پیٹھوں پر، سو تم پڑ جاؤ گے خسارے میں، لوٹو گے خسارے کے ساتھ، خسارے میں لوٹو گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک اس میں ایک زبردست قوم رہتی ہے، اور بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں یہاں تک کہ وہ نکل جائے اس سے، پھر اگر وہ نکل جائے اس سے تو بے شک ہم داخل ہوں گے۔ کہا، دو آدمیوں نے ان لوگوں میں سے، وہ ڈرتے تھے، انعام کیا تھا اللہ نے ان دونوں پر کہ داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، پھر جب تم داخل ہوں گے اس پر تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے اس میں کبھی بھی، جب تک وہ ہے اس میں، سو جا تو اور تیرا رب، پھر تم دونوں لڑو، بے شک ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نہیں اختیار رکھتا مگر اپنی جان اور اپنے بھائی کے اوپر، سو تو جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور نافرمان قوم کے درمیان۔ اس نے کہا، بے شک وہ حرام ہے ان پر وہ بستی 40 سالوں تک، وہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں، سو نہ افسوس کر نافرمان قوم پر، اور پڑھو ان پر خبر بنی آدم کی، آدم کے 2 بیٹوں کی، ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ، جب قربانی پیش کی دونوں نے قربانی تو قبول کیا، اس نے تو قبول کی گئی، جب قربانی پیش کی ان دونوں نے کوئی قربانی تو قبول کی گئی ان دونوں میں سے ایک کی، اور نہیں قبول کی گئی دوسرے کی۔ تو کہا دوسرے نے جس کی قبول نہیں کی گئی تھی پہلے والے سے کہ میں تجھے ضرور بھی ضرور قتل کروں گا۔ اس نے کہا، یعنی پہلے والے نے کہا کہ در حقیقت قبول کرتا ہے اللہ متقین سے۔ آج پیر تھا 20 تاریخ، اب جمعہ کو ویڈیو آئے گا نصف سے ثلاثے تک 24 تاریخ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔